ذکر چل رہا تھا دل کی عبادات میں سے دوسری عبادت کون سی؟ یعنی اخلاص. اخلاص سے متعلق بات بڑی لمبی ہو گئی، لمبی ہے بھی بات. میں صرف ایک مختصر سی بات کہہ کر کے اپنی بات اخلاص سے متعلق ختم کر کے اگلی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے، ہمیں اب تھوڑا سا ہم یہ سوچ لیں کہ آخر اخلاص ہمارے اندر پیدا کیسے ہو. اگر ہم کوشش کریں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی، میں تقریباً صرف انہی نکات کو لے آ رہا ہوں جو ہمارے لیے جسے کہتے ہیں ہم مباشر اس کے محتاج اور حاجت مند ہیں، اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کیسے ہو. دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک بڑی کمی ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، بڑی کمی پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کے اوپر نظر رکھے. اللہ کس قدر عظیم ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء اور صفات، خصوصاً توحید ربوبیت اور خصوصاً توحید اسماء اور صفات پر انسان غور کرے. ہمارے یہاں بہت زیادہ زور صرف کس کے اوپر رہتا ہے؟ توحید. یہ اچھی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن توحید الوہیت کی اصل بنیاد کیا چیز ہے؟ توحید ربوبیت اور توحید اسماء اور صفات ہے. لہذا اس جانب کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے. قرآن مجید کی ابتدا ہی توحید ربوبیت سے ہو رہی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، توحید اسماء و صفات. اسی لیے اس نقطے کے اوپر غور کریں کہ قرآن مجید کی ابتدا توحید الوہیت اور توحید ربوبیت اور توحید اسماء اور صفات، اس کو بیان کرنے کے بعد پھر توحید الوہیت کا ذکر کیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تب کہاں آیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اور آپ اور ہمارے دعات بھی توجہ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر. قرآن مجید میں دیکھیں تو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو بیان کر کے اس کی توحید الوہیت کے اوپر استدلال کیا گیا ہے. فذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو فاعبدوہ. سورہ الانعام میں ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو فاعبدوہ، یعنی ایسے، یعنی یہی تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا تم اس کی عبادت کرو. تو ہمیں اور آپ کو اس طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی، یعنی مثال کے طور پر اخلاص کے بارے میں، اخلاص کے بارے میں جو سب سے بہت گندا کیڑا اخلاص کو لگتا ہے وہ ریا کا ہے اور نمود کا ہے کہ نہیں شیخ؟ سب سے بڑا اور گندا کیڑا لگتا ہے وہ کینسر کی شکل میں کیا ہے؟ وہ ریا اور نمود کا ہے. جی، ریا اور نمود، یعنی دکھاوے کے لیے اور سنانے کے لیے کوئی بار. اور نمود یہ عربی اردو کے الفاظ ہے، اس لیے جو ہے کم سمجھ بات آ رہی ہے. ریا کہہ لیجیے، یعنی دکھاوے کی اور سنانے کی جو ہے چیزیں جو ہوا کرتی ہیں. اور اس کے اوپر انسان غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی. ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. آنکھ کی خیانت، اس پر دنیا کا کوئی آدمی اس پر مطلع نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی عورت کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے. کوئی جان پائے گا؟ نہیں جان پائے گا، نہیں جان پائے گا آپ. لیکن اللہ تعالیٰ یہ جان رہا ہے. وما تخفی الصدور، تمہارے دلوں میں کیا چیز ہے، تم کیا چھپائے ہوئے ہو، کوئی جان سکتا ہے؟ کون جاننے والا ہے؟ یعنی اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے آپ. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اور خصوصاً قرآن مجید اس کے لیے سب سے بہتر چیز ہے. قرآن مجید اس کے لیے سب سے بہتر چیز ہے کہ ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ کی عظمتیں بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات، اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں جا جگہ
جگہ جگہ ہمیں اور آپ کو اسماء اور صفات پر توجہ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ كَذَا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ. جانو اس کو، دیکھو اس کو، غور کرو. تو اخلاص پیدا کرنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ جس کے لیے عمل کر رہے ہیں ذرا سوچیں تو. اس نے کہہ دیا کہ انا اغنى الشركاء عن الشرك. قیامت کے دن اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو غیروں کے لیے عمل کرتے تھے، جائیں ان کے پاس بدلہ تلاش کریں. وہ اتنا غنی اور بے نیاز ہے. تو سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں، کس قدر غنی اور بے نیاز ہے وہ، کہ جیسا کہ حدیث حضرت ابو ذر کی وہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، ابو مسلم خولانی جب اس حدیث کو بیان کرنے شروع کر دے تو کیسے بجائے شیخ؟ دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کے اس حدیث کو سنایا کرتے تھے. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی. اس کے اندر اللہ کیا بیان فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ دیکھو لو ان انسکم وجنکم، اگر تمام جن اور انس تم میں سے جو نیک تر آدمی ہے اس کے دل جیسے بن جائیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کی عظمت کا ذرا اندازہ لگائیں آپ. تمام جن اور انس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جائیں، پھر بھی اللہ کی ملکیت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں. اور تمام جن اور انس فرعون جیسے، شیطان جیسے بن جائیں سارے کے سارے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ایک ذرے کی کمی نہیں واقع ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ جب گئے ہیں، کشتی پر بیٹھے تو ایک چڑیا آئی نا سمندر میں، ایک چونچ مارا. حضرت خضر نے کہا کہ ہمارا اور تمہارا علم ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیے نے سمندر سے پانی لیا ہے. اس کا کوئی فیصد نکال سکتا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی کمپیوٹر پیدا ہوا جو اس کا فیصد نکال پائے گا کہ کتنے فیصد پانی لیا ہے اس نے، کتنے زیرو نیچے جائیں گے زیرو کے بعد، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کا علم کا اندازہ دیکھیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں معلومات حاصل غور کریں، پڑھیں اس کو اور سنیں. آج وہی ہم نے کہا کہ ہم جو ہے مقررین اللہ تعالیٰ کی عظمت پر، رسول کی عظمت پر، فلاں کی کتنی تقریریں ہوا کرتی ہیں، لیکن اللہ کی عظمت پر کتنی تقریریں ہوتی، ذرا سوچیں. یہ پہلو ہے جو اسی لیے بہت سی جو دلی عبادات ہمارے اندر سے غائب ہے آج. دوسری چیز یہ ہے کہ اخلاص کو سمجھا اور سیکھا جائے کہ اخلاص ہے کیا چیز. اس لیے کہ جب آدمی اخلاص کو سمجھے گا نہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، نہ ہونے پر اس کے نقصانات کیا ہیں، تو اس کے بارے میں اپنے اندر پیدا کرنے کی بھی کوشش. جب ہم جانیں گے کہ ہاں یہ کس کا کتنا فائدہ ہے، تبھی تو ہم اس کو خریدنے جائیں گے نا. تو ہم اخلاص کے بارے میں معلومات حاصل کریں. ہم نے ابھی اخلاص کے بارے میں بھی جو 30-35 منٹ تقریر کی، اللہ کی قسم یہ اخلاص کے بارے میں بہت ادنا سے کہیں معلومات ہے. بس ضرورت یہ ہے کہ اس موضوع کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کیا جائے. آج ہاں اخلاص ضروری ہے، اخلاص کے ساتھ یہ کام ہو، اعمال کی قبولیت کے اندر اخلاص سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن ہے اخلاص کیا؟ اخلاص کے منافی کیا چیزیں ہیں؟ اخلاص میں خلل پیدا کرنے والی کیا چیزیں ہیں؟ اخلاص کو برباد کر دے ماننے والی کیا چیزیں ہیں؟ اس پر کوئی تقریر نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اخلاص کے بارے میں کیا کریں؟ معلومات حاصل کریں. اسی لیے ایک تابعی یحییٰ ابن ابی کثیر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں، وہ بیان کرتے ہیں تعلموا الاخلاص فانها ابلغ من العمل. تم لوگ پہلے اخلاص کو سیکھو، اس لیے کہ یہ عمل سے زیادہ بلیغ اہم ہے اس کا سیکھنا.
ہم نماز کا طریقہ جہاں سیکھتے ہیں وہیں پر یہ بھی سیکھیں کہ ہماری نماز میں اخلاص کیسے پیدا ہو۔ تیسری چیز یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت تدبر اور تفکر کے ساتھ، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور ہے، اس میں اخلاص کی اہمیت بیان کی گئی ہے، مخلصین کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اخلاص سے دور رہنے والوں کو کہ انجام جو ہوا وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے قلبی عبادتوں اور دلی امراض پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قلبی جو امراض ہیں اور دل کی جو عبادتیں ہیں اس پر توجہ دی جائے۔ قلبی امراض اور اس کا علاج کیا ہے، وہ کیسے ہیں، وہ کون کون سے ہیں، کون کون سے چور دروازے ہیں، ان کی طرف توجہ دیا جائے۔ پانچویں چیز مخلص اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور ان جیسے بننے کی کوشش کریں۔ ساتھیوں یہ بات آپ دیکھیں بالکل تجربے کی بات ہے۔ انسان جس قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کا طور اور طریقہ انسان سیکھتا ہے کہ نہیں؟ اور مخلص لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ آپ اس حدیث سے لگائیں جو حدیث حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے۔ حنظلہ الکاتب، حنظلہ الکاتب جو اس سے متعلق ہے کہ جب اللہ کے رسول سے مجلس میں ہوتے تو کیا کیفیت ہوتی؟ حدیث سنا ہے نا آپ نے بار بار۔ اور آپ کی مجلس سے الگ ہوتے تو کیا کیفیت ہوتی؟ تو مخلص جو لوگ ہیں ان کی مجلسوں کا، ان کی صحبت کو ہمیں پسند کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ مخلص اور صالحین جو ہیں ان کے واقعات کو ہم پڑھیں، ان کے واقعات قرآن مجید میں بھی ہیں، حدیثوں کے اندر بھی ہیں، سچی تاریخ کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور اس سلسلے میں بڑی اہم چیز ہیں۔ اگر مولانا عبد الرؤوف صاحب جھنڈی نگری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے ایمان و عمل، ایمان اور عمل، اسے گھر کے اندر رکھیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ ساتویں چیز اخلاص کا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو مد نظر رکھیں۔ اخلاص کا جو اجر اللہ نے رکھا ہے اس کو مد نظر رکھیں۔ اب وہ اخلاص کے ثواب بہت زیادہ ہم نے اس طرف جو ہے زیادہ توجہ نہیں دی۔ اسے ہی کیا کم ہے کہ اعمال کی قبولیت کس کے اوپر منحصر ہے؟ یہی کیا کم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جی کون ہے؟ مخلص ہے کہ نہیں؟ سزا مخلص اس طریقے سے اس کے بڑے ہی فائدے ہیں اس کے اندر جو ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور اس سے مدد طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا اور مدد طلب کریں۔ اور یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، لہذا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کریں گے، لیکن تیری عبادت پر کیا ہے؟ وایاک نستعین، تجھی سے مدد چاہیں گے، ہے کہ نہیں؟ انسان اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں ہیں جس کے اندر دل کی صفائی اور دل کی سلامت وغیرہ سے متعلق کیا ہے گفتگو کی گئی ہے۔ اسی لیے آپ اس حدیث کے اوپر نظر رکھیں جو شاید آپ لوگوں نے بار بار پڑھی، حضرت ابو سعید خدری ہی سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب آپ نے بیان فرمایا کہ شرک تمہارے اندر ایسے ہی داخل ہوگا جیسے ہے نا شیخ، ہاں، تو شیخ حضرت ابو بکر نے کیا کہا رضی اللہ تعالی عنہ؟ اے اللہ کے رسول، جب اس طریقے سے شرک داخل ہو جائے گا جیسے چکنے پتھر پر چیونٹی چلتی ہے تو اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ دعا سکھلائی کہ تم یہ دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری چھوٹے بڑے ہر شرک کو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا
عالم. اور وہ دعا جو آپ نے شداد ابن اوس کو سکھلائی تھی کہ یا شداد ابن اوس اذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكتنز انت هؤلاء الكلمات، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اے شداد ابن اوس، جب دیکھو کہ لوگ مال اور زر جمع کر رہے ہیں تو ان کلمات کا اہتمام کر، اس کا خزانہ بنا. وہ کون سے ہیں؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، اللہم انی اسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک، اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اللہم انی اسألک قلبا ولسانا صادقا. تو انسان دعا کا دامن اللہ تعالیٰ سے نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے دل کی اصلاح کی دعا کرتا رہے. اعمال طاعات کا بکثرت اہتمام کرے، اعمال طاعات کا بکثرت اہتمام کرے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جو ظاہری طاعات ہیں، علامات ہیں، ان کا اثر انسان کے کس پر پڑتا ہے؟ جو باطن کے اوپر بھی پڑتا ہے. اس لیے اس کا بکثرت انسان کو اہتمام کرنا چاہیے. عجب اور غرور سے پرہیز کیا جائے اور لوگوں کو بھی کچھ سمجھیں کہ لوگ بھی کچھ ہیں. آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بھی سب بھی کچھ ہے نا، بس حق ہے تو کس کے پاس ہے؟ وہ ہمارے ہی پاس ہے، ہم ہی حق ہے ہر پہ. اس لیے جو ہے بہت سی چیزوں کے اندر ہمارے اندر کوتاہی رہا کرتی ہے کہ نہیں. لوگوں کو بھی کچھ سمجھیں اور لوگوں کے بارے میں ہر طرح سے بددن انسان نہ رہے. یہ اخلاقی طور پر ہے، چاہے عبادات کے طور پر ہے، چاہے علم کے طور پر ہے، چاہے کسی ہنر کسی بھی طور پر ہے نا. انسان لوگوں کو بھی کچھ سمجھا کرے. اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن الماجہ میں ہے شاید روایت، کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے سامنے سے ایک شخص گزرا، تو آپ نے گھوڑ سوار تھا کہ آپ نے کہا ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو فلاں ہے، حریٌ، وہ اس لائق ہے اگر شفاعت کرے تو اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اگر کسی کے یہاں شادی کا پیغام بھیجے تو اس کی پیغام قبول کیا جائے گا. آپ خاموش ہو گئے. پھر اسی دن یا کچھ دیر کے بعد ایک جو ہے غریب مسکین محتاج گزرا، تو آپ نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا حال ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول اس کی کیا بات ہے. یہ آپ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیم کا تھا، جو پریکٹیکل طور پر جو چیزیں ہوتی نا، وہ چیزیں لوگوں کے ذہن بیٹھانے کے لیے آپ ایسا کیا کرتے، ورنہ زبانی بیان کر سکتے تھے نا، لیکن تاکہ دل میں بیٹھے، دماغ میں بیٹھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ہے نا. اگر کسی کے یہاں شادی کا پیغام بھیجے تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ یہ پہلے کے مقابلے میں زمین بھر جتنا ہے اس سے بھی افضل ہے پہلے کے مقابلے میں. اس طرح کچھ نہیں سمجھ رہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تھوڑی سی داڑھی رکھ لیے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ایک بے داڑھی کا انسان آ رہا ہے تو ہم چاہیں کہ وہ ہم سے سلام کرے، ہم اس سے سلام نہ کریں. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ کیوں؟ یہ کبر ہے، یہ کیڑا ہے جو ہمارے دل میں لگا ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے سمجھ رہے ہیں. آپ کو کیا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دل کی صفائی کے لحاظ سے وہ زیادہ بہتر ہو. زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، جانے کی اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. بسا اوقات ایک انسان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ اتنا اچھا کرتا ہے کہ رچ کھاتا اس کے خاتمے کے اوپر ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. خاتمہ اتنا اچھا کرتا ہے، سجدے کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا، نیک عمل کرتے ہوئے ہوا، شہادت حالت میں ہوا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کے جو دل کی جو کیفیت تھی وہ ہم سے زیادہ بہتر تھی. تو انسان جو ہے اس کے اندر بھی مبتلا نہ ہو، یہ چیز بھی کرتی ہے. علی کل حال باتیں لمبی ہو گئی، اب چلتے ہیں آخری جو ہے وہ اس کے بعد والے. یہ کون سی تیسری کون سی؟ توکل. تیسری جو ہے وہ عبادت ہے وہ توکل. توکل کے معنی کیا ہے ساتھیوں؟ اس پر بڑی تقریر ہوتی ہے، میں زیادہ اس پر لمبی نہ کر کے مختصری کرتا ہوں ورنہ جو ہے وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. توکل کے معنی کیا ہے؟ اصل توکل کا معنی یہ ہے کہ انسان خود یعنی لغوی طور پر کہ جس کام کے کرنے سے عاجز ہو جائے اس کے لیے دوسرے کو پر سہارا لے. یہ ہے
کوئی کام انسان کرنے سے جو عاجز ہے اس کے لیے کیا ہے، وہ انسان دوسرے کا سہارا لے. لیکن شرعی طور پر کیا ہے، بندہ ظاہر بات عاجز ہے کہ نہیں. اللہ نے خود ہی وہ حدیث قدسی میں تم میں کا ہر ایک محتاج ہے الا یہ کہ میں اس کو غنی کر دوں. اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے، سارے کے سارے محتاج ہیں. تو بندہ عاجز جو ہے اپنے عزم اور ارادہ اور تدبیر و کوشش کے بعد اس کام کے پورا ہونے پر بھروسہ کس پر کرے، اللہ پر. یہی توکل ہے. بندہ عاجز پوری کوشش تدبیر کے بعد کسی بھی کام کے تکمیل پر بھروسہ کس پر کرے، اللہ تبارک و تعالی وہی پر توکل ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول برم کیا فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. پہلے ان سے مشورہ کرو اور پھر اس کے بعد عزم کرو، تب اللہ تعالیٰ پر توکل. یہ نہیں کہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں، ہاں بھائی اللہ تعالیٰ بھروسہ نہیں، کچھ آگے بڑھ کر کے کرو. فَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. عبادت کے لیے بڑھو، پہلے تم عبادت کرو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. یہ چیز ہے. دیکھیں اس سلسلے میں آج لوگوں کے نزدیک سب سے اہم مسئلہ کیا ہے ساتھیوں، روزی کا ہے. یعنی ہم لوگوں کے نزدیک عام طور مسئلہ سب سے اہم کیا ہے لوگوں کے نزدیک، وہ روزی کا ہے. اسی کے لیے ساری کوشش صرف ہو رہی ہے، اسی کے لیے دن بھر تھکتے ہیں اور رات بھر فکر مند رہتے ہیں، اسی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، اسی کے لیے چوری کرتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں، بلکہ اسی کے لیے اپنے بھائی سے دشمنی اور قطع تعلق کرتے ہیں، ہے کہ نہیں. اور اسی کے لیے اپنے آپ کو بسا اوقات ایک حقیر اور ذلیل انسان کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے توکل کی دولت کو چھوڑ دیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بڑی مشہور ہے، آپ لوگوں نے بار بار سنی ہے. لو انتم توکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ تعالیٰ پر حقیقی توکل کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر وہ رزق دیتا ہے، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی جو ہے جس طریقے سے چڑیوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ شام کو نکلتی ہیں تو کیا رہتی ہے، وہ بھوکی پیاسی رہا کرتی ہیں، اور واپس آتی ہیں تو صبح کو نکلتی ہیں تو بھوکی پیاسی نکلتی ہیں، اور شام کو آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ کو بھرے رکھتا ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں اس کے بارے میں دوسری چیز یہ ہے کہ آج دیکھیے دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو چاروں طرف سے مسلمانوں کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے. آج چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا ہے. ان کے ملک، ان کی جائیداد کے اوپر حملہ آور ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں، اور اس پریشانی سے بچنے کے لیے جائز اور ناجائز حربے استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ اصل اس کا حل کہاں پر ہے جی، اللہ تعالیٰ پر توکل پر. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان ینصرکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ تعالیٰ ہی پر مومن جو ہے توکل کرتے ہیں. ذرا غور کریں نوح علیہ السلام کو جب قوم نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور ہر طرف سے ان کا زاویہ بیچارے کیا تنگ کیا، پریشان ہو گئے، یہاں تک یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ رب انی مغلوب فانتصر. اے اللہ تعالیٰ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب میرا کوئی بس نہیں چل رہا ہے، لہذا تو میری مدد کر. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا سکھلائی کہ اپنی قوم سے کیا کہو. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا عَلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ. اے میری قوم کے لوگوں، اگر میرا تمہارے درمیان میں تقریر کرنا، کھڑا ہونا تمہارے اوپر بھاری پڑ رہا ہے تم کو،
تو دیکھو میں اللہ تعالیٰ پر توکل کر رہا ہوں، تم جمع کرو اپنے آپ کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے شرکا کو، پھر اکٹھا ہو کر کے ایک بارگی بغیر کسی رو رعایت کے میرے اوپر حملہ کر دو، دیکھو کون جیتنا ہے اور کون کامیاب ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اعتبار سے انسان اگر مجبور ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہے، سب سے بہترین چیز کیا ہوتی ہے ساتھیوں؟ توکل ہوتی ہے۔ اور یہ انسان اگر غور کرے، یہ چیز بالکل مشاہدے میں ہے کہ جب ہر طرف سے انسان اگر نا امید ہو جائے، بہت سے معاملے میں ہماری، چاہے روزی کے معاملے میں ہے، کسی کام کے کرنے کے معاملے میں ہے، بیماری کے معاملے میں ہے، ہم کیا ہے اللہ تعالیٰ پر توکل بعد میں کرتے ہیں اور دیگر اسباب پر کی طرف دوڑ ہماری پہلے ہوتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا توکل کس کے اوپر ہو؟ اللہ تعالیٰ پر ہو۔ اس کے ساتھ ہمارا توکل کس پر ہو؟ اللہ تعالیٰ پر ہو۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کے اوپر غور کر لیں کہ ہمارا پورا توکل پہلے یا اس تدبیر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیر یا سویر اپنے بندے کی مدد ضرور کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کسی کو بھی آپ دیکھ لیں، ہر اعتبار سے بندے کا جب آخری حد آ جاتی ہے تو اس کا بھروسہ اگر اللہ تعالیٰ پر متوکل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مدد ضرور کرتا ہے، چاہے جس میدان میں ہو۔ یہ ابھی کل کی بات ہے، کل کی بات ہے۔ ابھی میرے مسجد کے جو مؤذن ہیں یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بار جیل جانا پڑا اور 1 ملین سے زیادہ اس کے اوپر قرض ہے۔ کتنا لے کر آئے؟ کہاں سے لے آئے؟ اور وہ بیچارہ دھوکہ دیا گیا، اس کا اپنا نہیں، لوگوں نے اس کے نام سے لیا قرض، اس کو وکیل بنایا اور یہ اور وہ، ایک پورا لمبا قصہ ہے، اگر گھنٹہ تک سنائے تو وہ چلتا رہے گا، وہ دلچسپ نہیں۔ آخر میں ایک بار، جو اصل کہنے کا ہے، آخر میں ایک بار اس سے پولیس والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ابھی 65,000 ریال لے آؤ اور تمہیں نکال دیتے ہیں، تو اس نے اپنے بچوں کو ٹیلی فون کیا، پیسہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ کہا کہ جمع کرتے کرتے 62,000 یا کتنا پڑا، نہیں بلکہ 66,000 یا 67,000 تھا، 62,000 تک پہنچ گئے۔ 4,000 ایسا ہے کہ پیسہ ہو ہی نہیں پا رہا ہے۔ کتنا؟ 4,000، 62,000 تک پہنچ گئے ہیں، 4,000 باقی نہیں ہو پا رہا ہے۔ کہا میرے گھر والوں سے ناراضی ہوئی کہ تمہیں 4,000 کہیں نہیں مل رہا ہے۔ لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے کہ اونٹ نکل جاتا ہے لیکن دم اٹک جاتی ہے، جو مثال کہی گئی ہے ہمارے یہاں کہ اونٹ نکل گیا دم اٹک گئی ہے، حالانکہ مشکل کیا ہے، دم کا کہ اونٹ کا؟ اونٹ کا۔ لیکن کبھی ایسے صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ اونٹ نکل جاتا ہے اور دم، اس کی مثال یہی ہے، پورا اونٹ نکل گیا اور جو 4۔ کہا کہ آخر میں ہم نے بچوں سے میں ناراض ہو گیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں جیل ہی میں رہوں گا، جس کا پیسہ ہے واپس کر دو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، بس وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ کہا یہاں تک کہ ہم نے موبائل بھی توڑ دیا، بچے ملاقات کرنے آئے تو ہمیں کہا مجھے ملاقات بھی نہیں کرنی ہے کسی سے، چھوڑ دو مجھے صرف اللہ تعالیٰ پر تم لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے۔ کہا کہ اس درمیان میں اب میں جب بالکل نا امید تھا کہ ہاں مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے، پتہ نہیں 1 مہینے یا 2 مہینہ گزرے، اور اس درمیان میں جو جیل میں اس کے ساتھ ہوا ہے، وہ کہا کہ بسا اوقات مجھے جو وہ اس میں کچھ پاکستانی رہتے تو ماشاءاللہ تندرست جیل میں ایسے رکھے ہی جائیں گے، ہم سے دبلے پتلے تو رکھے نہیں جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے، نگرانی وغیرہ کرنے کے لیے۔ کہا پیسے دے کر کے تم میرا نگرانی کرو تو میں سوؤں، ورنہ فلاں مجھے قتل کر دے گا، یہ یہاں تک صورتحال ہوتی تھی۔ کہا کہ ایک دن مغرب سے کچھ پہلے میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے بلانے آتا ہے کہ فلان تمہارا نام کیا ہے؟ ہاں۔ کہا کہ اچھا ہاں، وہاں تو تمہیں جیلر بلا رہا ہے۔ کہتا ہے جا کے سامان اپنا لے کر کے آؤ، تمہیں خروج ہے ابھی۔ عجیب، کہاں سے خروج ہے؟ ہم نے 65,000 جو وہ بھی ہم نے واپس کروا دیا ہے۔ کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ ہم نے فلاں فلاں۔ کہا یہی تو ہے۔ کہا باقی دوبارہ وہ ٹیلی فون کرتا ہے کہ ہاں یہی شخص ہے، تاکید کے لیے، یہ تو نکلنا ہی نہیں چاہتا ہے یہ۔
کہا ہاں نہیں یہی شخص ہے. کہا کہ لے کر کے آیا میں سامان اور صحیح میرا تھا اور میرا خروج مجھے نکلنا ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا کہ پتہ نہیں، میں اس کا نام نہیں جانتا، کون ہے یہ ہے. کہا کہ فلاں نے آ کر کے تمہاری طرف سے تمہارا قرض ادا کر دیا ہے اور تم نکل رہے. تو انسان اگر ہر طرف سے مجبور ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر اگر توکل رکھتا ہے تو وہ کہا کہ اللہ قسم میں اللہ سے امید نہیں چھوڑا تھا. بچوں سے مایوس، تمام لوگوں سے مایوس، لیکن وہ فوض امری الی اللہ، ہم نے کہا کہ ہم اپنا معاملہ کس کے سپرد کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے توکل یہ بھی دل کی عبادات میں سے بڑی اہم عبادت ہے. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. اب یہ باتیں تو اور اس سلسلے میں ہیں لیکن میں اس کو تو طول نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ جو ہے وہ موضوع بڑا، اگر اس کی طریقے سے ہم اس کو طول دینا چاہیں گے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، جیسے اخلاص کے. اس لیے کہ اس پر جو ہے تقریریں بہت ہوتی ہیں. مجھے آپ کے سامنے اور دو ایک بات رکھنی ہے. دیکھیے دل کی محبتوں میں سے ایک محبت اور ہے جسے کہا جاتا ہے محبت کرنا. یہ کیا ہے؟ محبت. انا للہ. اوراق جو ہے یہیں ہونا چاہیے بھائی. ہاں یہ دیکھیے دل کی عبادتوں میں سے ایک بڑی اہم عبادت کیا ہے؟ محبت ہے. کس سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا معنی کیا ہے؟ اصل میں محبت جو بنا ہے حببہ سے، جس کے معنی ہوتا ایک جگہ پر جم جانا اور گڑ جانا. ایک جگہ پر جم جانا. چونکہ جب انسان کے دل میں کسی کی محبت جاگوزی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر جم جاتا ہے، کسی اور کے بارے میں پھر وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اسی لیے جانتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کسی کی محبت میں پڑ جائے اور اس قدر محبت ہو جائے جو بسا اوقات جائز شکل اختیار کر لیتی ہے تو خود کو مر جانا پسند کرے گا لیکن اس کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے گویا انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس طریقے سے جم جائے کہ اسے موت قبول ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت سے پھر جانا اس کے لیے قبول نہیں ہو. اور محبت دل کی عبادات میں سے بڑی اہم عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے. بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی اہمیت قلبی عبادات کے اندر اس قدر زیادہ ہے کہ انسان کی جتنی عبادات ہیں، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کی بنیاد دل کی 3 عبادات کے اوپر ہے. اگر یہ 3 عبادتیں آپ کے اندر نہیں پائی گئی تو کوئی عبادت چاہے نماز روزہ آپ نہیں ادا کر سکتے. ایک کیا ہے؟ محبت. ایک محبت ہے، دوسرے خوف ہے اور تیسرے امید ہے. خوف ہے اور امید ہے. بلکہ بعض علماء نے کہا محبت کی مثال سر اور جسم کی ہے اور خوف اور امید کی مثال 2 بازو کی ہے. دو بازو ہیں تو آپ کی سر چلے گا، اگر 2 بازو نہیں ہے تو یہ 3 چیزیں ہیں. اور اگر آپ غور کریں تو سورہ فاتحہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی چیز کی تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت 3 جذبے سے کریں، محبت سے، خوف سے اور امید سے. وہ کیسے؟ پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ذرا دیکھیں، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ سارے رب کے معنی کیا ہے؟ پالنے والا. یہ ہمارے ہاں اردو کا بڑا مختصر سا لفظ ہے. رب کے معنی میں عربی زبان کے لحاظ سے، جیسے امام طبری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے اور متصرف بھی ہے. تینوں چیزیں اس میں داخل. رازق، متصرف میں رازق آ جائے گا.
خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور راضی کے لیے یا متصرف کہہ لیجیے، یعنی پیدا اسی نے کیا ہے اور مالک بھی وہی ہے۔ اس زمین کو جس نے، اس قلم کو جس نے بنایا ہے، جو اس کا مالک نہیں ہے کہ نہیں؟ اس کا مالک میں ہوں، ہے بات نہیں؟ اور اس قلم کو میں شیخ کو دے دوں، مالک اگرچہ میں ہوں لیکن میرا اس کے اوپر تصرف نہیں ہے۔ تصرف کس کا ہے؟ شیخ کا ہے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ رب ہے کہ پیدا کیا ہے اس نے، مالک بھی وہی ہے اور تصرف بھی اسی کا ہے۔ تصرف کیسے؟ روزی کون دیتا ہے؟ وہی دے رہا ہے، اور جسم کو بھی روزی دے رہا ہے اور روح کو بھی روزی دے رہا ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جتنی عبادتیں قرآن مجید میں مذکور ہیں وہ تقریباً صرف یا رب کے ساتھ ہے، ربنا کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنی ہیں اللہ رحمان دوسری چیز نہیں ہے، کیا ہے؟ ربنا، یا رب کے ساتھ ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا رب انی مغلوب فانتصر۔ اس لیے کہ دعا کا قبول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے، شان الوہیت نہیں ہے، شان۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کافر کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، یہ اس کی شان ربوبیت ہے۔ اچھا یہ بتائیے، جو اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں محبت ہونی چاہیے؟ جی، تو گویا الحمدللہ رب العالمین میں ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ الرحمن الرحیم، اس کی صفت کیا ہے؟ رحم کرنا۔ تو جس کی صفت رحم کرنا ہوگی ہمیں اس سے امید ہوگی کہ امید نہیں ہوگی؟ جی، تو گویا الرحمن الرحیم سے مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم اس سے امید رکھیں۔ مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ آپ کا جو کفیل ہے آپ کو اسے ڈر لگتا ہے کہ نہیں ڈر لگتا ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے کوئی کہے یا نہ کہے سب ڈرتے ہیں اپنے کفیل سے، ورنہ آج جب کہتا ہے جب اقامہ تو حالت پتلی ہو جائے گی سب کی، ہے کہ نہیں؟ کھانا بھی نہیں کھایا جائے گا، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ڈرتے ہیں نا۔ تو مالکی، اور خود قیامت کے دن کا مالک، جس دن کسی کی ملکیت نہیں رہے گی، تو یہ اللہ کے خوف کو دعوت دے رہا ہے۔ تو گویا یہ تین چیز ہوئی، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف اور اللہ کا سے امید۔ یہ تینوں چیزیں جب آپ کے اندر پیدا ہو گئیں تب آپ آئیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی گویا کی یہ اہمیت ہے ساتھیوں، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت جو کرتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی طریقے سے عبادت بھی وہ کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارے آپ کے جو دل کی محبت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، جو دل کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے بڑی اہم عبادت ہے۔ اور اس سے کے لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس محبت کے اندر داخل ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی اصل یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اس قدر غالب رہیں کہ کسی دوسرے کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب نہ ہونے پائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے بجا لانے میں، اس کے منہیات میں سے رکنے کے اندر وہ چیز رکاوٹ بن جائے۔ اگر وہ چیز رکاوٹ بن جا رہی تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے یہاں مدھم اور دھیمی پڑ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے یہاں سب سے اہم پہلو ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہر وہ زمانہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ حالت جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس سے محبت کی جائے۔ ذرا غور کریں گے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔
ہر وہ حالت جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. کون سی حالت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کو یہ محبت، یہ پسند ہے کہ اس کے سامنے بندہ خشوع اور خضوع اختیار کرے. بندہ اس کے سامنے بالکل منکسر، ٹوٹا ہوا ہو کر کے رہے. بھائی ایک دنیا کا عام جو ہے ایک لیڈر ہوتا ہے، عام مالک ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے غلام ہمارا ہم سے عاجزی سے پیش آئے نا، ہمارے سامنے سینہ تان کر کے اکڑ کر کے نہ بات کریں. تو چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند کیوں نہیں ہوگی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبت ہیں اس کے تقاضے ہیں. اب ہم انسان، ہر انسان سوچے کہ آیا ہمیں نماز سے محبت ہے کہ نہیں محبت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو نماز پسند ہے کہ نہیں پسند ہے؟ سب سے قریب اللہ کے بندہ کب ہوتا ہے؟ جی سجدے کی حالت میں. بندے کی نماز میں سب سے بہتر وہ حالت کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ جی نماز کی وہ کون حالت ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ جی قیام ہے. وہ قریب ہوتا ہے لیکن پسند اللہ کو کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ سجدے میں بندہ دعا کر رہا ہے لیکن قیام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے، حمد بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں کتنا وقت گزارتے تھے؟ جی افضل الصلاۃ جی طول القنوت. سب سے طویل بہتر نماز کون ہے؟ جو طول، جس میں لمبا قیام کیا جائے. اسی لیے ان دو حالتوں کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں خصوصاً کیا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. سجدے کی حالت بندے کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے اور قیام کی حالت اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے. سمجھ رہے ہیں فرق نا دونوں میں؟ سجدے کی جو حالت میں ہے وہ کیا ہے؟ سوال کے لیے، اللہ دعا کے لیے، اور اللہ کے ذکر، اللہ سے گویا کہ مخاطب ہونے کے لیے کیا پسندیدہ ہے؟ وہ قیام کا ہے. اسی لیے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، تقوم کو پہلے ذکر، تقلب فی الساجدین اس کو ہے. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا حساب لگا لے کہ اسے نماز پسند ہے کہ نماز پسند نہیں ہے. نماز پسند ہے تو کتنے رکعت 24 گھنٹے میں پڑھتا ہے وہ؟ اگر 17 رکعت فرض پڑھ لیتا ہے اور 12 رکعت سنت تو کوئی کمال نہیں کیا تو سارے کو لوگ کر لیتے ہیں. وہاں پر اعتبار ہوگا کہ نوافل میں کتنا وقت اس نے گزارا ہے. جی نوافل میں کتنا گزارا، تب تو ہم کہیں گے ہاں بھائی اسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. بلکہ میں چند باتیں جو ہے اس سلسلے میں جو ہمارے اور آپ کے ہیں وہ میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ وہ علامات جس سے بندہ یہ جان جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. وہ کون سی علامات ہیں کہ جس سے جانے بندہ کہ ہاں بھائی میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، اس کو سوچ لے. پہلی علامت کیا ہے؟ کہ بندے کے درمیان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو. ملاقات کا شوق ہو. دیکھیے اس کی ایک کیفیت ہے کہ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان عظمتوں کا ذکر ہو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. مثال کے طور پر ہم میں کا ہر آدمی تمنا کرے گا کہ وہ بندہ وہ بن جائے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک بندے کو بلائے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پہلے اس کے سامنے پیش کرو. چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو اور بڑے گناہ کو کنارے کر دو. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اے بندے یہ گناہ تم نے کیا ہے؟ کہے گا ہاں. فلاں جگہ کیا ہے؟ ہاں. ہمارے فرشتوں نے تمہارا ظلم تو نہیں کیا؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا ان تیرے تمام میں گناہوں کو اب نیکیوں میں بدل دے رہا ہوں. نیکیوں میں بدل دے رہا ہوں. تو وہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ ابھی میرے بڑے بڑے بہت سے گناہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں.
جب وہ سوچے گا چھوٹے گناہ پر چھوٹی نیکی مل رہی ہے تو بڑے گناہ پر ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے جب یہ سنے گا ہمیں کہ ہر شخص خواہش ہوگی نہیں کہ ہم وہ بن جائیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ساتھیوں یہ گناہ نیکیوں میں کب بدلیں گے؟ کب بدلیں گے؟ جبکہ دو چیز پائی جائے گی. ایک چیز تو ہے کہ انسان اس کے اوپر شرمندہ ہو، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، دل اس کا کڑ رہا ہو کہ کاش کہ مجھ سے یہ غلطی چھوٹ جائے، مجھ سے میں کام نہ کروں، میں یہ کام نہ کروں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی پوری کوشش رہے کہ اب جو ہے اس سے یہ کام نہیں ہوگا، لیکن ایمان کمزوری جد سے ہو جا رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے کہ نہیں معاف کرنے والا ہے کہ نہیں، اللہ معاف کرے وہ دل کرتا جائے، یہ نہیں ہوگی وہاں صورتحال. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی طریقے سے، یہ اس وقت کا خصوصی معاملہ ہے جب انسان کی موت قریب آئے. موت قریب آئے تو اس وقت انسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ کے محبوب چیزوں سے محبت کرتا ہو. اللہ کی محبوب. اس سلسلے میں ایک کتاب بڑی بہترین آئی ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، عدنان ترشا کی ہے. کیا نام ہے اس کا؟ جی، ما یحب اللہ ما یبغضہ. وہ کیا چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ بغض اور نفرت کرتا ہے. اس میں جو ہے حالات کا، افراد کا، اعمال کا، ساری چیزوں کا ذکر ہے. وہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے، اس کو انسان سوچے. اب مثال کے طور پر دینی مجلسیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہے کہ محبت نہیں ہے؟ دینی مجلسوں سے انسان دینی مجلسوں سے محبت کرے، ان کو منعقد کرنے، ان میں حاضر ہونے. اور آج صورتحال کیا ہے ساتھیوں؟ ایک جلسہ ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے. جب ہم دیکھیں گے کہ یہ ایسا مقرر ہے جو بالکل ہلا دیتا ہے مجلس، تو ہم جلدی سے آ کر کے جگہ لے کر کے بیٹھنے کی کوشش کریں گے. اور دیکھیں گے کوئی ایسا مقرر ہے، تقریر کرتا ہے، لوگ سو جاتے ہیں، تو ہم کیا کہیں؟ کنارے ہو کر کے. اس کا مطلب ہمیں اس مجلس سے محبت نہیں. برا نہ مانیں گے، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ ہم مجلسوں میں حاضر ہوں گے، جلسوں میں جائیں گے، لیکن ہم انتظار کرتے رہیں گے فلاں کی تقریر سنی ہو، شروع ہو تو ہم اس میں شریک ہوں. ہے کہ نہیں؟ صحیح. تو لیکن اس کا معنی کیا ہے کہ ہمیں اس مجلس سے محبت نہیں. ہمیں کس سے محبت ہے؟ اس شخص سے، اس کی تقریر سے نہیں. یہ نہیں ہے اللہ سے محبت کی علامت. یہ ہے کہ ہمیں اس مجلس سے، چاہے جو کوئی بھی ہے، اللہ کے نام سے ہے، ایک حدیث ہی کیوں نہیں پڑھ کر کے سنا رہا ہے، وہ اللہ کے نام سے یہ مجلس منعقد ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آ رہے ہیں، اللہ کی سکینت نازل ہو رہی، ہم اس کے اندر حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں شریک لوگوں کی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، ہم اس لیے اس میں شریک ہو جائیں گے. اسی طریقے سے تمام چیزوں کو آپ قیاس کر لیجئے. اگر ہم مثال بہت ہو جائے گی کہ جن چیزوں سے، جن جگہوں سے ہے نا ہمارا دل زیادہ مسجد میں لگتا ہے یا کہ مسجد سے باہر لگتا ہے. سوچ لیں، اگر مسجد میں لگتا ہے ہمارا دل زیادہ، تو اس کا مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ محبت کی علامت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے. آخر وہ حدیث ہے نا، سبعۃ یظلهم فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسمیں، ان میں کیا؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد. آج صورتحال کیا ہے کہ ہم ارے ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی چلتے ہیں، ارے ابھی تو اذان ہوئی، ابھی تو چلتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ارے تو امام صاحب ذرا لیٹ کر کے آتے ہیں، 20 منٹ انتظار کرواتے ہیں. یہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وقت ہونے کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ اس کا مطلب ہمیں مسجد سے محبت نہیں ہے. ہمارے ان سے پہلے والے جو آپ لوگ پہلے آج جانتے ہو، ایک مؤذن تھے، وہ بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے، انتقال کر گیا، اللہ ان کے اوپر رحم کرے. واللہ یہ اخفیہ خفی لوگ جو ہے ہوتے ہیں، ان میں جو ہے ان کا شمار تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مومن کی مثال اور مسجد کی کیا ہے؟ مچھلی اور پانی کی ہے. کس کی ہے؟
پانی میں مچھلی کو کتنا سکون ملتا ہے، اور پانی سے باہر جی ہاں چاہے کہ مسجد پانی میں آ جائیں. یہ ہے ایک مومن کی مثال اور مسجد کی مثال. اور کہا منافق کی مثال اور مسجد کی کیا ہے؟ پجڑے اور حجرہ ایک جو ہے چکور، شاید وہ چڑیا ہے اس کی ہے، وہ ایک جگہ بیٹھتا نہیں، پجڑے میں ہے ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، کس طرح نکل کے بھاگ جانا چاہتا. ایسے ہی کتنا جلدی ختم ہو. اسی لیے اگر امام 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو ارے بھائی چلو پڑھاؤ نا، بہت کام کا، ارے پڑھاؤ نا. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ امام اگر لمبی نماز پڑھاتا ہے تو جی دوسری مسجد میں جاؤ. یہ علامت ہے کہ گویا ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے. اللہ سے محبت، اللہ کے گھر سے محبت ہوتی ہے ہم کو. اسی طریقے سے انسان اللہ کے ذکر، عبادت کو، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر اور عبادت کو خلوت میں انسان زیادہ پسند کرے جلوت کے بجائے مقابلے میں. اس لیے کہ ہمیں آپ یہ دیکھیں، جس شخص سے آپ کو زیادہ محبت بلکہ عشق کی حد تک اگر محبت ہو تو آپ اس سے تنہائی میں ملنا زیادہ پسند کریں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے تنہائی میں ملنا زیادہ پسند کریں گے. اسی لیے جانتے ہیں اعتکاف کیوں مشروع قرار دیا گیا ہے؟ تاکہ بندہ خلوت میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگ جائے. تو انسان اسی لیے تہجد کی نماز کو سب سے افضل کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا رہتی ہے؟ خلوت رہا کرتی ہے، لوگ نہیں رہا کرتے. اسی لیے نفل نمازیں مسجد بجائے گھر میں کیا ہیں جی افضل ہیں. اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے محبوب ہوں. ہر چیز سے اللہ اور اس کے رسول محبوب ہوں، چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے جو کوئی بھی چیز ہو. اللہ اور اس کے رسول، اس کا محبت کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو، احکام کو، ذکر کو ان چیزوں پر ترجیح نہ دی جائے. شاہ اسماعیل شہید کا ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے. ان کے تذکرے کے اندر میں ایک بار پڑھ رہا تھا کہ جیسا کہ ہم نے کہا الحمدللہ ان کو قرآن میں تفسیر کا بڑا اچھا ملکہ، تو وہ میدان جب جہاد میں گئے سرحد پر وہ بھی وہی تقریر کیا کرتے تھے. ایک بار تقریر کیے اور اس پر والذین آمنوا اشد حبا للہ اس کے اوپر تقریر کرنے لگے. اور یہ آیت عام طور پر جو ہے محبت کی آیت پڑھی جایا کرتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو ایک تھے شیخ اسحاق گورکھپور کے رحمہ اللہ، وہ وہاں سے ہٹے اور رونے لگے، جا کر کے رونے لگے، کمرے میں بیٹھے رو رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، لوگ منا رہے ہیں. کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں تو منافق ہوں. کہا کیوں بھائی؟ کہا آج شاہ صاحب نے کیا تقریر تم لوگوں نے سنا نہیں ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور میرا حال یہ ہے کہ مجھے اتنی دور آ گیا ہوں لیکن بیوی بچوں کی محبت دل سے نہیں جاتی. اب اس کا جواب لوگوں کے پاس بھی نہیں تھا. لوگوں نے شاہ صاحب سے کہا، شاہ صاحب نے ان کو بلوایا، بلکہ آئے زیارت. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا اچھا یہ بتاؤ کیا بیوی اور بچوں کی محبت میں پڑھ کر کے تم یہ جس کام کے لیے نکلو چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے؟ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر یہ تو کہا پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو، ورنہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ. تو اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہو وہ دوسری محبت اس کے اوپر غالب نہ آئے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا بکثرت ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت ہو. کیوں؟ عربی کی بڑی مشہور مثال ہے، مثل ہے کیا؟ من احب شیئا اکثر من ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر ہے. جیسے کہ اردو کا شاعر کہتا ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ شعر اتنا بلیغ ہے کہ غالب کہا کرتے تھے کہ میر مجھے یہ ایک شعر دے دے میرا سارا دیوان لے لے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں، جب کوئی نہیں، صرف میں کس کو یاد کرتا ہوں؟ تمہیں یاد. تو انسان اللہ تعالیٰ کو ہم اکیلے سونے پر گئے تو
دور ہے بچوں سے تو پورے وہ خیالات ہمارے ذہن کے اندر آ رہے ہیں. سونے میں گئے کوئی کام اٹکا ہوا تو ہمارے خیالات آ رہے ہیں. اللہ کے ذکر کو بسا اوقات دعا بھی پڑھنی بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرے. جی اس پر جو تھوڑی شروع میں بات ہوئی کہ اللہ کے لیے محبت کرے. کسی سے محبت کرے کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور ظاہر بات ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ کیسے ہم جانیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. دیکھیں میں وہ جو نکات کر رہا ہوں کہ عام طور پر تقریروں میں لوگ جو اسے نہیں رکھتے اور اس سے جو ہے دل کا جو عبادت ہے اس کی جو ہے اہمیت یا اس پر ایک روشنی پڑتی ہے. ہم کیسے جانیں کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بچپن ہی سے ایسے ماحول ایسے حالات مہیا کرے کہ اس کی پرورش جو ہو رہی ہے وہ خالص دین اور اس کے اوپر ہو رہی ہے. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.